السلام علیکم، ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی. آپ کی بہن نے یہاں پہ کافی کا جگاڑ بڑا اچھا نکالا ہے. اچھا یہ بڑا ہے وہ نا، میں نا کل ہاتھ سے پھینٹ رہی تھی تو میرا ہاتھ درد کرنے لگا اور اتنی خاص مطلب وہ ہوئی بھی نہیں. لیکن جب میں نے یہ بوتل والا، اچھا میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کیا ہوا تھا، تو آج جب میں نے زیادہ کیا تو اتنی زبردست کافی بنی تھی، یقین مانیں. یہ بوتل کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم پانی لے لیا، کافی لے لی اور ساتھ میں چینی لے لی اور پھر میں نے اس کو شیک کیا. آئے ہے بڑا زبردست، اتنی زبردست کافی بنی تھی. کل سے میں لگی ہوئی تھی یار وہ چمچ سے ٹک 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 کرنے، اور اتنی خاص کوئی وہ ہوئی بھی نہیں تھی کہ اچھی لگتی ہے نا ذرا کافی ایسی ہو، زیادہ فلفی سی بنے. تو اس ٹائم تو زیادہ وہ ہو بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس سے اتنی زبردست بنی تھی نا. بس پھر یہ تھا کہ باقی جو بچ گئی تھی میں نے ایسے ہی بس ڈھکن لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیا، اور پھر میں نے کہا تھا ذرا دوپہر میں پیوں گے. اور باقی یہ کیونکہ پچھلے دنوں سے نا میں نے آپ کو بتایا تھا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، باڈی میں میرے اتنا درد ہو رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. تو بس پھر میں نے سوچا یار اب نا، کیونکہ نا چائے پینے سے نا ایک تو میرے ہو رہا ہے اب ذرا نا عجیب سی حالت ہو رہی تھی. چائے پینے سے نا سر میں آرام ہوتا اور میرے درد ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو میں نے نا پھر کافی منگوائی. اب میں نا ایسے ہی ایک کپ کافی پی لیتی ہوں صبح ہی اٹھ کے، یقین مانے ناشتے کے ٹائم. ایسے سارا دن فریش رہتی ہوں نا. بس ایک صبح اور ایک شام، بس 2 کپ کافی ہوتی ہے میری. اب چائے تو پھر میں نے ذرا کم کر دی ہے، کافی میں نے کر دی ہے. میں نے کہا کافی ٹھیک ہے، ویسے بھی اب آگے موسم چینج ہو رہا ہے تو سردیوں میں ذرا پریفر کرتی ہوں کافی کو ہی، چائے کی نسبت ذرا مجھے کافی ذرا ٹھیک رہتی ہے. تو جی ہاں جی، آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کی باتیں سن کر تھک گئی ہو نا. لوگ نہیں سوچتے بولتے ہوئے کہ کیا بول رہے ہیں، تھک چکے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر. کیا کریں، لوگ جب بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں جیسے زہر اگل رہے ہیں. لوگوں کا اتنا کیا پھر بھی کیا کریں، وہ صلہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے، وہ نہیں آگے سے ان سے رسپانس ملتا جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وجہ سیلف گرومنگ، سیلف کنٹرول. آپ کو پتہ ہے گرومنگ اب آپ نے اس سینس میں نہیں لینے نہیں کہ میں آپ کو یہاں کہوں گی اٹھو پارلر جاؤ، منہ کو پالش کراؤ، نئے برانڈیڈ کپڑے پہنو. نہیں، دیکھیں جب تک ہمیں سکون نہیں ہوگا، ہمارا مائنڈ سکون میں نہیں ہوگا، ہمارا ذہنی سکون ہمیں نہیں ہوگا، اچھا نہیں لگتا. یہاں تک کہ یقین مانے پلکنگ کروانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، منہ پہ کچھ لگانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، جب کہ ہمارے سکون نہیں ہوتا، ہمارا ذہن میں سکون نہیں ہوتا. کس طرح پتہ نہیں کیوں، اور کون عورتیں ہوتی ہیں جو دماغ اتنی بے سکون ہوتی ہیں، آئے دن پارلر پہنچی ہوتی ہیں، دل ہی نہیں کرتا. بھی میرا تو دل نہیں کرتا، اگر ٹینشن ہو نا کوئی مسئلہ مسائل ہو، قسم سے میرا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ کروانے کو فیس پہ. سب سے پہلے ضروری ہے ہماری مینٹل ہیلتھ، ہمارا سکون، ہماری خوشی. ہمارا سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بعد میں سارا کچھ. جب آپ دماغی اندر سے سکون میں ہوں گے نا، جب آپ اندر سے خوش ہوں گے، آپ کے چہرے پہ آٹومیٹک گلو آ جائے گا، آپ کے چہرے پہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ سکون نظر آئے گا. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. سیلف کنٹرول کا مطلب اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ایموشنس کو کنٹرول کرنا. ایموشنس کیسا زبردست لفظ ہے نا. جب ہم خوشی میں اپنی فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں تو مطلب کیا دیکھیے کہ میموری بن جاتی ہے، کہ ظاہر ہے جب ہم خوشی میں اپنے آپ کو اچھے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ خوشی میں ہو تو وہ ایک میموری. لیکن جب ہم دکھ میں کوئی ایموشنز یا ریئیکشن ہم اپنا دیں تو وہ ایک افسوس بن جاتا ہے کہ یار ہم کیوں بولے، کیوں کسی کے منہ لگے. ایموشنز 2 چیزیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بتاتی ہوں. ایک ہوتا ہے رسپانس اور ایک ہوتا ہے ریئیکشن. 2 چیزیں ہیں، رسپانس اور ریئیکشن. سمپل سے ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک شیئر کرتی ہوں.
ایک ٹریفک جام ہوئی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہوئی ہوئی ہے، تو کیا ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں فضول میں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یار ٹریفک جام ہے، ان کے چیخنے یا چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے ٹائم پہ جیسے ہوگا ویسے ہی وہ جام جو ہے وہ ختم ہوگا، ٹریفک جام جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہوگا، چیخنے چلانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ وہیں پہ کچھ لوگ چیخ رہے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دوسری طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر اپنا کوئی کام کر لیا، انہوں نے کوئی اپنا امپورٹنٹ کام کر لیتے ہیں، اپنا آفس کا ورک کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے، کول ڈاؤن ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے بھائی یار اپنے ٹائم پہ یہ کام کھلے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو جسٹ ایگزامپل دیا، اگر میں آپ کو گھر کی ایگزامپل دوں ایز اے ہاؤس وائف کے طور پہ، ایک گھر میں 2 بہوئیں ہیں، دیورانی اور جٹھانی۔ اب کیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دیورانی یا جٹھانی بڑی میسنی ہے، بڑی تیز ہے، غصہ دلوا کے وہ تو بولتی نہیں ہے، بات نہیں کرتی، ہمارے سامنے تو بڑی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے، آپ کو تانا دی دیا ہے یا آپ کو بول پڑی، آپ نے فوراً ریئیکٹ کر دیا ساس کے تانے کا، فوراً ریئیکٹ کر دیا، آپ ساس سے بحث کرنے لگی، لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ وہیں دوسری طرف آپ کی دیورانی یا جٹھانی، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، وہ بالکل خاموش، وہ اپنے کام سے کام کرنے لگ گئی، اس نے سن کے انسنا کر دیا۔ دونوں ہے نا، آپ نے ریئیکٹ کیا کہ نہیں بھی انہوں نے غلط کہا تھا تو میں نے ریئیکٹ کرنا ہی کرنا تھا۔ دیکھیے بات ہوتی ہے رسپونڈ کرنے کی اور ایک ہوتی ہے ریئیکٹ کرنا اپنے۔ دیکھیں ریئیکٹ جو ہم فوراً سے ہر چیز کو ریئیکٹ کر دیتے ہیں نا، فوراً سے ہر چیز کا ریئیکٹ کر دینا، یہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو غصہ دلوانے کے لیے، لوگ فرشتہ صرف بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں ہم بہت 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 فرشتے ہیں، ہم زندگی میں کبھی غلط نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے، جتنا مرضی آپ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ اپنی غلطی کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ ہی کرنی ہوتی تو وہ غلطی کیوں کرتے؟ پھر آپ ان کو زبردستی ان کی غلطی ایکسیپٹ کروا رہی ہوتی ہیں، نہیں آپ نے یہ کیا ہے، نہیں یہ کیا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اگلے بندے نے اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرنی، آپ کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں؟ وائی؟ کیوں اپنا سکون برباد کر رہی ہیں؟ ایک ہی گھر میں 2 بہویں رہ رہی ہیں، ایک طرف ایک بڑی سکون سے بہو رہ رہی ہے، بالکل سکون سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا یار جو مرضی ہو بھاڑ میں جاؤ، کیونکہ اس کو اپنا سکون پیارا ہے، اسے پتہ ہے کہ یار ان لوگوں سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی رہنے والے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ مجھے یہاں پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، میں نے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنا پورا دھیان اپنی فیملی پہ اور اپنے ہسبینڈ بچوں پہ لگانا ہے۔ تو کیا کرتی ہیں وہ پورا دھیان اپنی فیملی پہ اور اپنے بچوں پہ لگاتی ہیں، نہ کہ وہ جو ہے وہ فوراً سے ریئیکشن کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، اپنے ایموشنز پہ اپنی فیلنگز پہ کنٹرول رکھنا سیکھیں۔ دنیا سے آپ تھک چکی ہیں، تم کیوں تھک چکی ہیں؟ کیونکہ آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ اس لیے تھک چکی ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے اپنی سوچوں پہ، اپنی فیلنگز پہ، آپ اس لیے تھک چکی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بے فضول خود بخود تھکاتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ حالانکہ بہت سی باتیں ہماری ڈیلی روٹین میں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے یار ہونا ہی ہونا ہے، ہم پھر بھی ان باتوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، ہم پھر بھی ان باتوں کو سوچ کر اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، بے فضول کی سوچیں اپنے دماغ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے زندگی میں کبھی بدلنا ہی نہیں ہوتا، جنہوں نے کبھی چینج ہی نہیں ہونا ہوتا۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، سوچ کے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تو کر دیا یار، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے لیے آنسو بہانے کی، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں، انہوں نے کیا ہی آپ کے لیے اس لیے ایسا ہے تاکہ آپ کل کو آنسو بہائیں، آپ کل کو روئیں بیٹھ کر، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو دکھ ہو، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں آپ کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر۔ آپ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے بات نہیں کر رہی،
کوئی آپ سے بات کرتا ہے اوکے ٹھیک ہے، نہیں کرتا یار آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، کیوں لیتے ہیں بے فضول ٹینشن؟ اپنے دماغ کی گرومنگ کریں، اپنے دماغ کی گرومنگ کریں، اپنے آپ کی گرومنگ کریں اندرونی طور پر. اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی ٹینشن نہیں لینی. اپنے آپ کو یہ چیز ریئلائز کروائیں کہ یار آپ کی اپنی کوئی ویلیو ہے، آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہے. آپ صرف ان لوگوں کے لیے ہی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے لیے جتنا بھی کر لیں نا، ان لوگوں نے ہمیشہ آپ کو غلطی کہنا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، جتنا مرضی خود کو کھپا لیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے لیے اتنا کچھ کریں گی اور یہ مطلب آپ کو صحیح کہیں گے یا یہ آپ کے بارے میں بری نہیں بات کریں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ان لوگوں نے آپ کو برا ہی کہنا ہے، ان لوگوں نے آپ کی برائی ہی کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ عادی ہوتے ہیں نا اس چیز کے، لوگوں کے سامنے باتیں کرنے کی، وہ کبھی بھی باز نہیں آتے. تو بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا ہم نے ان کے لیے، اور یہ لوگ جو ہیں دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو بعد میں تکلیف سہنے سے اچھا ہے کہ یار پہلے ہی آپ بس اتنا کرو جتنی انہیں ضرورت ہے، ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کے نخرے کو سیٹ کرنے بیٹھ جائیں گی کہ ہائی اس کا موڈ میری وجہ سے کیوں آف ہے، یہ کیوں میری وجہ سے ناراض ہے، یہ کیوں ہے اس کا موڈ میری، تو آپ سوچ. اچھا میرے پہ پہلے یہ عادت ہوتی تھی، میں بھی پہلے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتی رہتی تھی اف میری وجہ سے اس کا موڈ آف ہو گیا، ہائے میری وجہ سے یہ ہو گیا، ہائے میری وجہ سے وہ ہو گیا. بعد میں مجھے ریئلائز ہوا یار میری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، میری وجہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں عادت سے مجبور، مطلب آپ ان کے ساتھ جب اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سمجھ لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا چیز ہے، یا آپ ان کی کام والی ہیں، نوکرانی ہیں، یا انہوں نے آپ کو کوئی ویلیو نہیں سمجھی ہوتی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار یہ ایسی بندی ہے واحد، اس کو ہم جو کچھ مرضی کر لیں یہ کچھ کہے گی نہیں ہمیں. یار آپ کی ذات، آپ خود اتنے کمتر نہیں ہیں یا اتنے نیچے نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے آپ کو چار باتیں سنا دے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. نو، آپ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا کریں ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ جسٹ اتنا کریں اتنا کریں جتنی انہیں ضرورت ہے. آپ کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لائک ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارا مائنڈ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، ہماری ایموشنز ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہماری فیلنگز ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہماری باؤنڈریز ہمارے کنٹرول میں. باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. باؤنڈریز سیٹ کرنے سے اگلے بندے کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یار میں نے اس سے اس لمٹ میں بات کرنی ہے، یا اس لمٹ سے حد سے آگے بڑھ کے میں بات کروں گی اس لمٹ میں، یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہی ہوگا، مجھے باتیں سننے کو ملیں گی. یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لمٹ سے آگے کراس نہیں کرنا، یہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے. سیلف تو کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا سب سے بڑا ویپن ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی لینگویج، آپ کا ایکشن، اور آپ کا جو رسپانس یا کہہ دیں، وہ جب آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ تب آپ کو پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی آپ نے اپنے ورڈز کس جگہ یوز کرنے ہیں، آپ نے اپنی جو ہے کس جگہ پہ آپ نے ایکشن لینا ہے. تب ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ بولنا ہے. زیادہ غصہ کرنا، ہر بات پہ ریئیکٹ کر دینا، بات بات پہ جو ہے وہ ایموشنل ہو جانا، اور فوراً سے آنسو نکل آنا، ایکسٹرا سوچنا، یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کی انرجی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے غصہ کرنے سے، آپ اتنے سالوں سے رہ رہی ہیں، غصہ کرنے سے آپ کو کیا لگا؟ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی فرق پڑا؟ آپ کے فوراً ریئیکٹ کرنے سے اگلے بندے نے نیکسٹ ٹائم وہ کام نہیں کیا کیا؟ نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑا. آپ بلکہ آپ جتنا آپ نے بولا ہے اگلا بندے نے آپ کو اتنا چڑھایا ہے، اتنا غصہ دلوایا ہے نا. تو دیکھیں سیلف کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت فائدہ مند. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ یار آج میں نے غصہ نہیں کرنا، اگر آج مجھے کچھ کہے گا تو میں نے فوری ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ نوٹ کریں کون لوگ آپ کو بولتے ہیں، اور کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ میجے بولتے ہیں، میری دیورانی کو نہیں بولتے، ان کو نہیں بولتے، جٹھانی کو نہیں بولتے. وہ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ بندی فوراً ریئیکٹ نہیں کرے گی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری وہاں پہ انرجی ضائع ہوگی.
لیکن وہ آپ کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو فوراً سے ریئیکشن دے دیں گی، ان کو فوراً سے ایک مدعا مل جاتا ہے آپ کے خلاف۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ مت کیا کریں، فوری سے ریئیکٹ مت کیا کریں۔ ہر بات کا جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم کا انتظار کیا کریں۔ فوراً سے کسی چیز کا ریئیکٹ کر دینا، فوراً سے کسی چیز کے بارے میں رائے دے دینا، یہ مطلب میں کہتی ہوں کہ جلد بازی ہوتی ہے، جلد بازی نہ کیا کریں۔ غصہ کرنا بہت جلدی مطلب آسان کام ہے کہ ہم فوراً سے غصہ کر لیتے ہیں، ہم فوراً سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسے بھی ہینڈل ہو سکتی تھی، یا اگر میں تھوڑی دیر خاموش رہ لیتی تو پتہ نہیں مطلب کیا ریئیکشن ہوتا، شاید الٹا ہوتا۔ تو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ تھوڑا سا خاموش رہنا سیکھیں۔ جی ہاں، خاموش، جب آپ خاموش رہتی ہیں نا تو اگلے بندے کو نیکسٹ ٹائم کے لیے موقع نہیں ملتا کرنے کا۔ جی، اپنے آپ پہ توجہ دینا سیکھیں، اپنے آپ پہ، لوگوں کی فضولیات پر، فضول میں اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا، یہ سب ختم کر دیں۔ میں کہتی ہوں ختم کر دیں اس چیز کو۔ لوگ صرف جو ہوتے ہیں نا، لوگ تماشا دیکھتے ہیں آپ کو غصہ دلوا کے، یہ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس، لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور میں سچ بتاؤں تو مجھے تو ان لوگوں سے الگ لیول کی نفرت ہے جو آپ کے فیس پہ لوگوں کی برائیاں کر کے خود جا کر ان سے ہنستے بولتے ہیں، الگ لیول کی نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے، لیکن خیر کیا کریں، مجبوری ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو کچھ نہیں ہے بھائی ان کے ساتھ، بھائی واہ عجیب ہے، مطلب آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہے اور آپ پھر آپ لوگوں کی برائیاں کیوں کرتے ہو بھائی؟ خیر یہ تو دنیا داری ہے بھائی، دنیا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ دنیا جو ہے نا وہ ایسے ہی چلتی ہے، کیونکہ پھر وہی بات آ گئی نا، یہاں پہ تو ہر کوئی ہر کسی کی برائی کر رہا ہے، ہر کوئی ہر کسی کی برائی کر رہا ہے، پھر کیا ساری جہان کو چھوڑ دیں؟ تو بھائی میں کہتی ہوں پھر برائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اب جیسے میں نے کسی کو ایسی ایک بات کہی تھی کہ مطلب لوگ برائیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، مجھے ایسے کہا تھا کسی نے کہ مطلب یہاں پہ تو ہر کوئی ہر کسی کی برائی کرتا ہے، تو اب کیا ہم سارا جہان کو چھوڑ دیں؟ تو میں نے کہا پھر برائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں برا کہنے کی؟ جب آپ کا ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دوگلا پن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہی تو دنیا ہے، دوگلا پن، دوگلا پن ہی تو ساری دنیا ہے۔ خیر ہم بات کر رہے تھے خود سیلف گروم کی، سیلف کنٹرول کی۔ اچھا ہم سب سے پہلے آ جاتا ہے نا کہ سیلف کنٹرول، جب ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنا سیلف کنٹرول ہمارا خود پہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کا خود پہ کنٹرول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے کیا نہیں، اب آپ ایزیلی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، ایزیلی اپنا دھیان، اپنی سارا دھیان جو ہے آپ کا آپ کی طرف ہے، کیونکہ آپ اب ایزیلی اپنا دھیان رکھ سکتی ہیں، اپنے اوپر توجہ دے سکتی ہیں، بنسبتاً کہ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہیں، تب آپ جب آپ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتی نا، آپ کا پورا دھیان آپ کی طرف ہوتا ہے، آپ کی اپنی طرف، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب میرا ٹائم ہے، میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں ایک عورت کو اپنے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، ایک عورت کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ نہیں سوچیں گے تو کون آپ کے بارے میں سوچے گا؟ کوئی بھی نہیں سوچتا آپ کے بارے میں، کوئی بھی نہیں سوچتا، آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ اپنا دھیان رکھیں، اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو لے کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہنا اور جی روتے رہنا۔ اپنے آپ پہ توجہ دینا آج ہی سے شروع کر دیں، بلکہ میں کہتی ہوں ابھی سے شروع کر دیں، ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں کہ یار میں کچھ کر سکتی ہوں زندگی میں، اپنا نا اسکل، اپنا دھیان ادھر ادھر کریں، لوگوں کی طرف سے اپنا دھیان کو بٹائیں، کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کے آپ ٹھیک ہے آپ رہتی ہیں، ظاہر ہے مجبوری ہے، اب ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے درمیان سے نکل نہیں سکتے، لیکن ان کے درمیان میں رہ کر بھی آپ اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر جو ہے کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان میں رہ کر ان کے جیسا بن کے رہیں، نو، آپ اپنی کوئی نیو ہابی سٹارٹ کر سکتی ہیں، اپنے لیے کچھ بکس پڑھ سکتی ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، بک پڑھ سکتی ہیں، کوئی اسکل سیکھ سکتی ہیں، کوئی کام کر سکتی ہیں اپنے لیے۔ انسان ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
منافق لوگوں میں، جھوٹے لوگوں میں بیٹھنے سے اچھا ہے انسان اکیلا بیٹھ جائے. انسان کی تنہائی زیادہ اچھی ہے منافقوں میں بیٹھنے سے اچھا. میں تو یہی کہتی ہوں کہ انسان کو اکیلا بیٹھ جانا چاہیے. میں دوگلے لوگوں میں بیٹھنے سے زیادہ نا اکیلے بیٹھنا پسند کرتی ہوں. کہ یار کیا فائدہ ہے ایسے دوگلے لوگوں میں بیٹھنے کا؟ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے دوگلے لوگوں میں بیٹھنے کا. کیونکہ آج یہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی کی بات کر رہے ہیں، کل کو یہ بیٹھ کے وہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات ہو رہی ہوگی، بلکہ ہوتی ہے آپ کی بات بھی، تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں دوگلے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا اکیلا بیٹھنے کو پریفر کریں. سیلف گرومنگ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف خوبصورت دکھنے کا نام نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ہر لحاظ سے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے. اور ہر لحاظ میں سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے خود پہ کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول. جی ہاں. تو آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ یار میں نے ہر سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میں نے فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، میں نے فوراً سے کسی کو جواب نہیں دینا. میں نے خود پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی فیلنگس پہ کنٹرول کریں. ہر کسی کے سامنے یہ جو آپ دل کھول کے اپنا بیٹھ جاتی ہیں نا، ہر کسی کے سامنے یہ جو آپ اپنے دکھڑے لونے بیٹھ جاتی ہیں، تو اس سے احتیاط کریں. اس سے احتیاط کیا کریں. لوگ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی رو کر سن رہے ہوتے ہیں اور پھر ہنس کر لوگوں کے سامنے اڑاتے ہیں. وہ مثال آپ نے سنی ہے کہ رو کے سنتے اور ہنس کے. لوگ آپ کے سامنے ایسے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اگلے لوگوں کے سامنے جا کر آپ ہی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی کی باتیں ہنس ہنس کر مطلب آپ کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے اپنے دکھڑے شیئر مت کیا کریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ اپنے تک رکھا کریں، اپنے مسائل کو کل حد کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ 4 بندوں کو بیچ میں ایڈ کریں. بعد میں وقتی طور پہ تو شاید وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، لیکن بعد میں آپ ان کے لیے ایک ٹاپک بن جاتی ہیں. پہلے ہم خود ہی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک ٹاپک بناتے ہیں، پھر بعد میں ہم کہتے ہیں بھی لوگ ہمارا کریں. اب جب آپ کسی انسان کو کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کریں گی، کوئی جواب ہی نہیں دیں گی، کچھ بولیں گی نہیں، اگر وہ کسی کے سامنے جا کے کوئی بات بھی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا بات کر لے گا؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ نہ تو آپ اس سے بات کر رہی ہیں، نہ آپ اس کی بات پہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، تو اس کے پاس کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں آپ کے لیے. باقی جو انسان ایسا ہے نا، اس میں جھوٹ بولنا تو لکھا ہی لکھا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہی بولتا ہے. اور میں کہتی ہوں میں نے خود اپنی لائف میں میرے ارد گرد ماشاء اللہ سے سبحان اللہ ایسے نمونے پائے جاتے ہیں جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ معافی دے. بظاہر دیکھنے میں وہ لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، بٹ جھوٹ کی انتہا ہے، پیک پہ ہے جھوٹ. پیک پہ کہہ دیتے ہیں نا، وہ والا حساب ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارا صرف جو دیکھا جائے گا نماز روزہ دیکھا جائے گا اور تو کچھ دیکھا نہیں جائے گا. اور لیکن ان کا دوگلا پن، ان کا جھوٹ، ان کی منافقت وہ پیک پہ ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن بظاہر وہی بات ہے، ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے. تو اس سے اچھا یہی ہے کہ یار ان سے فاصلہ رکھو. میں تو ایسے لوگوں سے فاصلہ ہی رکھتی ہوں، یقین مانے میں دور رہتی ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرا ذہنی سکون زیادہ عزیز ہے. ایسے لوگوں کے نزدیک جا کے میں نے بہت دیکھ لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا یار کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ذہنی اذیت ہی ملتی ہے، بے سکون ہی رہتا ہے انسان، بچے بے سکون رہتے ہیں، ہسبینڈ بے سکون. تو میں نے یہی سوچا کہ یار ایسے لوگوں سے دور ہی بھلے ہیں. تو میں تو ایسے لوگوں سے دور ہی رہتی ہوں. میں بالکل بھی ایسے لوگوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، دوگلے پن منافق لوگوں کو، ایسے جو ہے نا فضول لوگوں کو. ایک بار جو بندہ میرے دل سے اتر جاتا ہے نا، دوبارہ میرا دل ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں لوگ کس طرح جا جا کے، میں کہتی ہوں ایک بندی آپ کو اتنا برا کہہ رہی ہے، اتنا برا بھلا بول رہی ہے، آپ پھر اس کے ساتھ جا رہی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی یہاں یہ نظر آتی ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ، یہ نظر آتی ہے پتہ نہیں آپ کی کس طرح آپ جا کے دوبارہ اس سے ہنس رہے بول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اس نے آپ کو صحیح بے عزت کیا ہوتا ہے، کتوں والی آپ کی کر کے رکھتی ہے ایک بندی، اور پھر بعد میں آپ لوگ اتنی اس سے کر رہے ہوتے ہیں. میرے میں ہمت نہیں ہوتی، میں نہیں کر سکتی یہ، سوری ٹو سے میرے میں یہ والی کام ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ یار اپنی اجازت ہی نہیں دیتی سیلف رسپیکٹ، اپنا دل اجازت ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے دنیا ایسی ہے، لیکن یار ٹھیک ہے میں مانتی ہوں دنیا، لیکن ایسی بھی دنیا میں یہ بھی لوگ ہیں کہ جن کی سیلف رسپیکٹ ابھی بھی زندہ ہے. تو میں تو بھائی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. انسان کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، تو میرے اندر وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قائم ہے. میرا تو دل نہیں کرتا یار ایک بندی جو ہے وہ اتنی آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہی ہے یا اتنا آپ کے بارے میں بول رہی ہے اور آپ دوبارہ جا کے اس کے سامنے ہنس کے کھی کریں، تو نو وے، اللہ بالکل بھی نہیں. تو خیر جی، باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی ہے، زندگی میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. آپ کو صرف ان لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ آنا چاہیے.
جی ہاں، اور آپ نے خود ہی نپٹنا ہے ان لوگوں سے، کسی نے آ کے آپ کو لوگوں کی اصلیت نہیں بتانی۔ تو ہر عورت چاہتی ہے کہ یار میں خوبصورت لگوں، کس عورت کا دل نہیں کرتا، لیکن خوبصورتی اصل اس میں ہوتی ہے کہ اگر آپ کے چہرے سے ساتھ ساتھ نا آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی سول جو ہے وہ دونوں خوبصورت ہوں، یعنی وہ بھی پالش ہوئی ہوئی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن آپ ظاہر آپ کی پرسنالٹی انتہائی بری ہے، آپ کو جو ہے آپ رج رج کے لوگوں کی برائیاں کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تب آپ کو چہرے کا بھی خوبصورت ہونے کا کوئی میں کہتی ہوں بس حق نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اندرونی طور پر گروم کرنے کی کوشش کریں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو میں جو میں باتیں کی ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ بات میں کرتی ہوں سچ بولتی ہوں، جو کڑوا ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو نا چبھتی ہیں، یہ کڑواہٹ جو ہے نا بہت سے لوگوں کو چبھتی ہے۔ تو کچھ عورتیں ہیں جو ریگولرلی کامنٹ کرتی ہیں، بہت فضول سے کامنٹ ہوتے ہیں ان کے، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں آپ کو سچ بتاؤں جنہیں گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کی گھر میں کوئی رسپیکٹ، اور وہ باقاعدہ صحیح منافق دوغلی، اور جن کے بارے میں بات کر رہی ہوتی نا، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو باقاعدہ آ کے شو کروا رہی ہوتی ہے کمنٹ میں، جی ہم میں وہ جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں سے، لوگوں کی سوچ سے، کیونکہ میں یہاں پہ جو ہے وہ حقیقت ہے، یہ ساری کچھ حقیقت ہوتی ہے، میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہی ہوتی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ، یہ کرو وہ کرو، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت کا نا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، تو میں بس وہی چیز کر رہی ہوتی ہوں جو بہت سی خواتین کو چبھ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ گھر برباد کروا رہی ہیں۔ کوئی کسی کا گھر برباد نہیں ہو رہا ہوتا، صرف انہیں یہ تھوڑا سا ان کی گھر میں سکون ہو رہا ہوتا ہے، جو کوئی اکثر خواتین سے برداشت نہیں ہوتا، کہ یار ان کی باتوں کی وجہ سے اگلی بندی کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے، اس کو سکون مل رہا ہے، وہ خاموش ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بولتے رہے ہر وقت لڑائی، یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہیں پسند ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اکثر خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن سے اپنے پیچھے گھر میں نا سارا لڑائی جھگڑا دیکھا ہوتا ہے، 24 گھنٹے انہوں نے اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیتے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھا ہوتا ہے، پھر انہوں نے اپنی ماں اور بھابھی کو بھی ایسے ہی لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ بیچاری پیچھے سے بھی سارا زندگی لڑتی جھگڑتی آئی ہوتی ہیں، سسرال میں بھی ان کا دل کرتا ہے کہ یار ہر وقت میں لڑتی جھگڑتی رہوں، بس ایسا ہو کہ کوئی میرے سے لڑتا رہے جھگڑتا رہے، پھر جب ان کو وہ والی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا نا، وہ پاگل ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ یہاں کی کامنٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، آپ وہ کیوں بہن آپ کو سکون برداشت نہیں ہے، آپ نہیں چاہتی کہ عورتیں اپنے گھر میں سکون سے رہیں، تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، خاموشی بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہر وقت ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، یہی چیز جو ہے وہ باقی خواتین جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے کہ بھئی لڑائی جھگڑا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ تو بس یہ جو خواتین آ کے مجھے کامنٹ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ گھر برباد کریں، تو کسی کا گھر برباد نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ان کو بیچاریوں کو سکون مل رہا ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اب ہم نے خاموش رہنا ہے، ہم نے فون ریجیکٹ نہیں کرنا ہوتا۔ میں نے کبھی آج تک آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا اٹھائیں سامان اٹھ کے اپنے مائکے چلے جائیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خاموشی اختیار کریں، اپنے مسائل سے لڑنا جھگڑنا خود سیکھیں، اپنے جو ہے مسئلوں کو خود حل کرنا سیکھیں، کسی انسان کو بیچ میں شامل کرنے سے پہلے، ہاں جب آپ کو لگے کہ یار اب مسئلہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے یا میں بہت کوشش کر لی ہے میرے سے نہیں، تب آپ ضرور کسی ایک اعتماد والی بندی کو یا بندے کو ضرور اس میں شامل کریں، لیکن آپ نے اس مسئلے کو بس سنا ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، فوراً سے آپ نے کسی دوسرے انسان کو کال کر دی، ہائے ہمارے گھر تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آؤ حل کرو، تو میں یہ کہتی ہوں کہ یار پہلے اپنی پرابلمس کو خود حل کرنا سیکھیں، پہلے اس کو جج کریں کہ یار وہ ہے کیا چیز، کس طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو بندہ پھر کسی کو کرتا ہے۔ تو جی آئی ہوپ سو کہ یہ آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔